ان کی اپنی بیوہ بھابھی جس کے سامنے ان کے ایکس منسٹر ان کے اپنی پارٹی کے جو ہے وہ تنظیم سازی رات کے 3 بجے کر رہے تھے اور ہاتھ جو ہے وہ توڑوا کے آگے تھے. ان کو چاہیے کہ پہلے وہ غیرت تو برابر کریں پھر آپ دوسری خواتین کے. اور چونکہ پی ایم ایل این کا تو یہ کرائٹیریا بن گیا ہے کہ وہ خواتین کو جتنا جو بدتمیزی کرتا ہے, جتنا وہ کریکٹر اساسینیشن کرتا ہے, جتنی خواتین پر پارلیمنٹیرین کی تضحیق کرتا ہے پارلیمنٹ سے باہر پارلیمنٹ کے اندر, اس کو اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ مریم نواز کی اس میں مل جاتا ہے. پہلے طلال چودھری نے جس طریقے سے بدزبانی کی, جس طریقے سے انہوں نے کریکٹر اساسینیشن کی اور اپنی خاتون کے ساتھ رات کے 3 بجے تنظیم سازی کرواتے ہوئے جب ہاتھ توڑوا کے بیٹھے تو ان کو ترجمان بنا دیا گیا. اب یہ جو دوسرے ہیں ان کے میں نے علی گوہر بلوچ صاحب جنہوں نے اس قدر, میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتی, جنہوں نے حملے بھی خواتین کے اوپر کروائے. میں کہتی ہوں کہ اب آپ کو شاید وہ ترجمان بنا دیں, لیکن آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی اپنی خواتین آپ کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے عزت دی ہے, ہمیں جمہوری اقتدار نے عزت دی ہے, ہمیں پرائم منسٹر عمران خان نے عزت دی ہے, ہمیں اس قوم نے عزت دی ہے. یہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پہ عزت کے ساتھ گریس کے ساتھ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتی ہیں اور اپنی سیاست کا محور وہ اپنا آگے لے کر چلتی ہیں. آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ عزت چھیننے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہماری سیاست ختم کرنے والے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری کریکٹر اساسینیشن کر رہے اور آپ ہم پہ حملے کروا کے اور آپ جو ہے خواتین کے ساتھ گالی گلوچ کر کے اور آپ ان کی بےزتی کر کے, کیونکہ آپ کی اپنی لیڈر کے کونسلر کا جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں چونکہ خواتین یہاں پہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ گئی تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے. جتنا بڑا آپ کی پارٹی جو ہے, آپ نے صرف پی ایم ایل این نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے سیاست کا, سیاسی پارٹی نہیں ہے. یہ غنڈہ گردوں کی اب جماعت ہوگی, یہ بدتمیزوں کی جماعت ہوگی, یہ ہلڑ بازوں کی جو ان کی جماعت ہوگی, یہ باقاعدہ حملہ کرنے والوں کی جماعت ہوگی. یہ باقاعدہ حملے کروانے کے بعد ان کو آگے اور جو ہے وہ اچھا مقام ان کی پارٹی میں مل جاتا ہے. قبضہ مافیا سے لے کر زمینوں پہ قبضہ کرنے والے, بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے, یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے, ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں خواتین کے اوپر چھوڑ دیا کیونکہ یہ بدتمیزی کی سیاست جو ہے ان کو سوٹ کرتی ہیں. خواتین یہ برداشت نہیں کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیمورلائز کریں گے اور آپ اس طریقے سے خواتین کے اوپر حملے کروائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست کے آنے سے روکیں گے, یہ پاکستان کے لوگ برداشت نہیں کریں گے. آپ کی پارٹی کو مبارک ہو آپ کا یہ نظریہ کہ آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے قوم کی تضحیق کر کے, قوم کے پیسوں کے اوپر لوٹ کے, اور آپ کو اشتہاری قرار دے دیا کورٹ نے. آپ کو تو چاہیے کہ پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آئے اور مقدموں کی جو ہے وہ آپ اس کو فیس کریں. آپ یہاں پہ خواتین کے اوپر حملے کرواتے ہیں کیونکہ آپ سے بجٹ برداشت نہیں ہوا, کیونکہ یہ بیواؤں کا بجٹ تھا, یتیموں کا بجٹ تھا, ناداروں کا بجٹ تھا, کسانوں کا بجٹ تھا. کیونکہ ہر طبقہ علم ہے کہ ہر جو طبقے کے لوگ ہیں پاکستان میں وہ اس بجٹ سے خوش ہیں, تو آپ کو بجٹ میں کچھ ملا نہیں ہے. آپ کو پتا تھا کہ سارے اشارے درست ہیں, ہمارا جو ملک ہے وہ اچھی اکنامک پالیسی پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ سے چونکہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا. آپ نے سوچا کہ میں پارلیمنٹ کی توہین کر کے اور خواتین کے اوپر حملے کروا کے اور گالی گلوچ کروا کے اور ان کو جو ہے سیاست سے روک دوں, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اس کو اسپیکر صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے. جو پی ایم ایل این کی طرف سے جو بدتمیزی کی گئی, جو خواتین کے اوپر حملے کیے گئے, اس کی فوٹیج شامل ہے, ان کو تو 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے. ان کو تو پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہی نہیں ہے. اور ان کے حلقے والے بھی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں, آپ خواتین کے کریکٹر اساسینیشن کے لیے ان کو یہاں پہ بھیجتے ہیں. مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی سرشت میں شامل ہے. جب 2012 میں یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو شکیل اوان صاحب اور بیگم صفدر اوان کے جو ہسبینڈ اور نواز شریف کی داماد ہے کیپٹن صفدر اوان نے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی لڑی تھی. باقاعدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر حملے کیے تھے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو تو عادت ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ اس پارلیمنٹ کی بھی اس طرح تہذیب کر لیں گے, اس پارلیمنٹ میں آپ خواتین کو بے آبرو کریں گے. اب ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. میرے ساتھ جو کل باقی ہمارے بہت سارے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں, لیکن میں چونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, میرے لیے تمام خواتین, تمام لوگ پارلیمنٹیرین میرے لیے بہت معزز ہیں. لیکن ظاہری بات ہے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ نے ججوں کے اوپر حملے کرائے, آپ نے اعلیٰ عدالتوں کے اوپر حملے کروائے, آپ نے جرنیلوں کے اوپر حملے کروائے, آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کروائے, آپ نے خواتین کے اوپر حملے کروائے, لیکن لیڈر سے لے کر نیچے تک پوری کی پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف کریکٹر اساسینیشن کی اور قبضہ مافیا کی. اور اسی طریقے سے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں. آپ کی سیاسی جماعت کا رنگ ختم ہو چکا ہے, آپ عیاں ہو چکی ہیں چہرے آپ کے عوام کے اوپر. عوام کو پتہ ہے کہ آپ غنڈہ گردی کی سیاست کرتے ہیں. میں ملیکہ بخاری کو دیتی ہوں, کل میں ان کے ساتھ شام تک ہاسپٹل میں موجود تھی
اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ بچا لی ہے، بینائی بچا لی ہے، لیکن میں اس تکلیف آزمائش کو دیکھتی ہوں، ان کی ماں پہ، ان کے اور خواتین پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے بیٹے کو آپ اس طرح زخمی کریں گے، باقاعدہ ماریں گے. یہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں جو یہاں پہ طاقتور خواتین کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں، کسی کو وربل ڈائریا کہتے ہیں، کسی کو پر حملہ کرواتے ہیں، کسی کے کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، تو آپ عام خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ آپ کس منہ سے سیاست کرتے ہیں؟ ملیکہ بخاری میرے ساتھ ہیں، اور کل وہ اس میں اور بھی لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہمت کی ہے ملیکہ بخاری نے، ہمت کی ہے کہ وہ آج میرے ساتھ کھڑی ہیں اور اپنی بات کر سکتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میڈیا خود سنے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس ڈیسینسی سے ہماری خواتین، ہماری پارلیمنٹرین سیاست کرتی ہیں، آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہم فالو کرتے ہیں، اور ہمیں حق ہے کہ ہم سیاست میں اپنی آواز اٹھائیں، حق کے ساتھ قانون سازی کریں. پلیز ملیکہ بخاری صاحبہ. اور میں داد دیتی ہوں ملیکہ بخاری کو، جس طریقے سے انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اس پارلیمنٹ کا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زرتاج آپ کا. پہلے تو میں سب جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں، سپورٹرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، ہماری بہنیں ہیں پارلیمان میں، بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آج ہم یہاں آپ کے سامنے کیوں پیش ہوئے ہیں؟ پاکستان کی عوام کے سامنے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایک مظلومیت کا منظر نہیں پیش کر رہے، ہم پاکستان کی عوام کے سامنے دلائل سے اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی عوام کو اور بچیوں کو، جن کے اندر اس وقت تشویش ہے، پاکستان کی خواتین اور بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایک ممبران پارلیمنٹ جو اہم عہدے پہ فائز ہے، جو پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہے، جو قانون بنانے متحرک ہے، جو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کی خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتی ہے، اس خاتون کے اندر بھی پارلیمان کے اندر، اس اگست ہاؤس کے اندر جس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا، اس پارلیمان کے اندر بھی ایک خاتون ممبران پارلیمنٹ کے اوپر آپ کتاب پھینک سکتے ہیں، آپ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی بچیوں اور خواتین جو سوچ رہی ہیں، ہم ان کو حوصلہ دینے آئے ہیں، ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم دلائل سے، اپنے لیڈر کی جو تربیت ہے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ باوقار طریقے سے پاکستان کی خواتین پاکستان کی 50% آبادی کی رہنمائی کر سکتی ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن کر سکتی ہیں. بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو کہ پاکستانی خاتون جب پارلیمان میں آتی ہے تو وہ کس باوقار طریقے سے، دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہیں. کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا. میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی، تضحیک بھی ہوئی، اور مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن حیرانی نہیں ہوئی. جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا، اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلیمنٹ کی، اپنے چیف وپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا. آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر، ماڈل ٹاؤن کے اندر، نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا. آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر زرتاج گل وزیر، جو ایک قبائل علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور باوقار طریقے سے الیکشن لڑکی آئی ہیں. آپ نے اس کی تضحیک کی، 12 تضحیک کی 3 سال. ہم جانتے ہیں پاکستان کی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا. خواجہ آصف نے جب ان کا مذاق اڑایا تو پارلیمان کی دوسری طرف ڈیسک بجے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے محترمہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا. ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پارلیمان میں آتی تھی تو کن القابات سے آپ پاکستان کی واحد منتخب مسلم امہ کی وزیر اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے. تو ہمارے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے، لیکن تکلیف دہ عمل ہے پاکستان کی پوری عوام کے لیے. جو کل ہوا پارلیمان میں، پارلیمان کو ہم کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں؟ پارلیمان کو چلانے کا ایک طریقہ ہے، کوئی قواعد و ضوابط ہیں. یہ ایک کتاب ہے، ایک رولز آف بزنس کی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ پارلیمان کو آپ نے کیسے چلانا ہے. پارلیمان کے اندر ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد ہے، ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، کس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے، کس قسم سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے. آپ نے سارے پارلیمانی روایات کی کل دھجیاں اڑائیں، کیونکہ آپ کا آمرانہ رویہ، آپ کا فرعون ثانی رویہ، آپ کی یزیدیت کل عیاں ہو گئی. آپ نے ساری حدیں کل پار کر دی.
دیکھیں جمہوری نظام کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک دو طرفہ پولیٹیکل پارٹی سسٹم تھا. پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دہائیوں پاکستان کے اوپر حکومت کی, لیکن ایک تیسری پارٹی ایک مختلف موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں. جمہوریت صرف آپ نہیں ہیں, ہم جمہوری نظام کا حصہ ہیں, ہمارا موقف اہم ہے, ہماری جو زبان ہے, ہماری جو گفتگو ہے پارلیمان کے اندر وہ اہم ہے. پہلے دن سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا. آپ سارا دن اس رولز آف بزنس کو کوٹ کرتے ہیں. آپ بہت سینئر ممبران پارلیمنٹ ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے. کہ کبھی دیکھا ہے, کبھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ہے؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کے اوپر کتابیں پھینکتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کی موجودگی میں گندی گالیاں نکالتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضے وہی ہیں جو آپ طے کیجئے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے, حوصلہ پیدا کیجئے دوسرے موقف کو سننے کا. ہماری بھی زبان ہے, ہم نے بھی کچھ بات کرنی ہے. پاکستان کی عوام نے ہمیں 23 سال کی جدوجہد کے بعد الیکٹ کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بینچ کے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی زبان بند کر لیں. ہماری زبان بندی نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس طرف سے گندی گالیاں نکالیں گے, سیٹیاں کسیں گے, تانے ماریں گے, کتابیں پھینکیں گے, تو یہاں سے بھی ایک رویہ واپس آئے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہوا, بہت غلط ہوا, کیونکہ آج میں زخمی ہوں, کل کوئی اور زخمی ہو سکتا ہے. میری بینائی نہیں گئی لیکن تکلیف تو ہوئی. کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے لوگ کہ پاکستان کے اندر ممبران پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیا آپ پاکستان کے اندر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ نہ جاؤ پارلیمان کے اندر, وہاں تمہارے میل ممبران پارلیمنٹ تمہارے اوپر کتابیں پھینک سکتے ہیں, وہ تمہیں مار سکتے ہیں, تمہارے ساتھ گندی باتیں کر سکتے ہیں, گندی گالیاں نکال سکتے ہیں. یہ تربیت ہے نواز شریف کی, یہ تربیت ہے شہباز شریف کی, یہ تربیت ہے مریم نواز کی, جو خود ایک خاتون ہے. مریم نواز پاناما کیس کے اندر JIT کے سامنے پیش نہیں ہوتی تھی کیونکہ مردوں نے سوال کرنا تھا, لیکن ہم پیش ہیں آپ سے مار کھانے کے لیے, ہم پیش ہیں آپ کی کتابیں کھانے کے لیے, ہم پیش ہیں گندی گالیاں سننے کے لیے. خدارا اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کیجیے اور پارلیمان کے وقار کو بلند کر دیجیے. پارلیمان کو ایسا ادارہ نہ بنائیے جس کو لوگ ایک گالی تسلیم کریں, لوگ جس کو گالی دیں. پارلیمان ایک بہت ہی بلند ادارہ ہے, اس کے اندر پاکستان کی عوام کا اعتماد مجموعی طور پر بیٹھتا ہے. آج طے کر لیجئے کیا قواعد و ضوابط ہیں آگے بڑھنے کے, ہم نے کیسے ایز ممبرز آف پارلیمنٹ آگے بڑھنا ہے. اگر خواتین نے اس ہاؤس کے اندر بیٹھنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے, آپ نے اپنے رویے کیسے رکھنے ہیں دونوں طرف, بینچ کے دونوں طرف, ایک طرف نہیں دونوں طرف. یہ جو بازار اور منڈی کل جو مچھلی بازار کل لگا افسوسناک ہے. اس کے اندر بہت ممبران پارلیمنٹ انجر ہوئے جو سامنے نہیں آئے. میں نے ہمت کی کیونکہ میرے لیڈر نے تلقین کی ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں, آپ سچ پہ ہوں, تو آپ دلائل سے اپنا موقف پیش کریں. ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم آپ سے کمزور نہیں ہیں, لیکن ہم اس طریقے سے آپ کا جواب نہیں دیں گے جس طریقے سے آپ حملہ کرتے ہیں. ہم دلائل سے پارلیمان میں بات کریں گے اور پاکستان کی عوام کو, آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کریں گے. بارہا آپ عورت کارڈ کھیلتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ نہ کہہ دیجئے, مریم اورنگزیب کو کچھ نہ کہیے, لیکن اس طرف کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. ہم کسی اچھے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے, ہمارا کوئی وقار نہیں ہے. ہم صرف آپ سے گندی گالیاں کھانے کے لیے اور مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میں وہ عورت ہوں جس نے پاکستان کے اندر اینٹی ریپ بل کو پاس کرایا, خواتین کو تحفظ دلایا. آج خود ہی پارلیمان میں میرے ہی ممبران پارلیمنٹ نے میرے پہ ہی حملہ کر دیا. پاکستان کی خاتون آج محفوظ محسوس نہیں کر رہی. ہم نے اس رویے کو, اس ایشو کو ختم کرنا ہے. آج 2 بجے اسمبلی کا اجلاس ہے, سینئر قیادت بیٹھیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی اور آج طے کر لیں. آج ایک لائن کھینچ لیجئے کہ ریڈ لائن کہاں ختم ہوتی ہے دونوں طرف سے, تاکہ دوبارہ کسی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا نہ کرنا پڑے. کسی بھی پاکستان کی خاتون کو, صرف ممبران پارلیمنٹ کو نہیں, کسی بھی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا کرنا نہ پڑے, کیونکہ باعث شرم ہے, یہ قومی شرم ہے کہ جو عورت, جو خواتین 50% آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو کیا اس پارلیمان کو کیا کہیں
اس پارلیمان کو کیا لقب دیں, اس پارلیمان کو کس طرح پکاریں, اور کیا پاکستانی عوام اس جمہوری نظام کے اندر اب یقین کر سکیں گے؟ کیا وہ یہ سوچ سکیں گے کہ اگر اسٹرانگ خواتین محفوظ نہیں ہیں تو عام عورت محفوظ ہے؟ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گی کہ آج بیٹھ جائیے, آج طے کر لیجئے, آج ختم کر دیجئے اس گندگی کو جو روڈ پہ ہوتی ہے, پارلیمان میں نہیں ہوتی. مہذب جمہوریت کے اندر اس طرح ممبران پارلیمنٹ خصوصاً اپنی خواتین کے ساتھ بہیو نہیں کرتے. شرم کا مقام ہے. نظریں جھک گئیں پاکستان کی پوری عوام کی, آپ کی بھی جھک جانی چاہیے. وہی تقاضے مانگے ہمارے لیے جو آپ اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں, اسی طرح ہمارے ساتھ برتاؤ کریں جس طرح اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں. وہ بھی قابل عزت ہے اور اس طرف کی خواتین بھی قابل عزت ہے. ہر ممبران پارلیمنٹ قابل عزت ہے. خدا را اس کو ختم کر دیجیے. اب ہماری جو ویمن کاکس کی جو ہیں منزہ حسن صاحبہ, وہ آپ سے بات کریں گی, لیکن ہماری صرف میڈیا کے سامنے یہاں پہ آنے سے ہم صرف اپنا موقف یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین سیاست میں ہوتی ہیں اور وہ اپنا الیکٹورل ووٹ کو اور اپنے سیاسی نظریے کو ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں اور وہ میدان میں لڑ کے پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اثاثہ ہوتی ہیں, کوئی اپنی جو اس کی قانونی رائے ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے, اس کی پڑھائی کسی کی بہت اہم ہوتی ہے, کسی کی پولیٹیکل سٹرگل بہت اہم ہوتی ہے, اور جب وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے تو چند خواتین ہوتی ہیں جو 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہیں. تمام بچیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوتی ہیں, تمام خواتین کے لیے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں, اور بھائی اور جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں اس طرح آگے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور لیڈرشپ رول کا کردار ادا کریں. اگر آپ اپنے قومی غیرت اور قومی عزت جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی شکل میں, آپ ہم سے غنڈہ گردی کر کے, گالی گلوچ کر کے, ہم پہ حملے کروا کے آپ ہم سے وہ مقام چھین ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہم امت محمدی ہیں. جو خواتین یہاں پہ آ کے گریس کے ساتھ, عزت کے ساتھ, باوقار طریقے کے ساتھ اپنی بات کرتی ہے, قانون سازی کرتی ہے, لیڈرشپ کے رول ادا کرتی ہیں, آپ اگر اس کی تضحیق کریں گے, آپ اس کی کریکٹر اساسینیشن کریں گے, آپ اس کو گالی گلوچ کریں گے, تو کوئی عزت دار خاتون پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی. آپ اپنی خواتین کو رول دینا چاہتے ہیں جو آج تک الیکشن کونسلر کا نہیں لڑی, آپ اس کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں, آپ اس کا عورت کارڈ کھیلتے ہیں, نیب کے کورٹس میں نہیں بیچتے ہیں اور 1000 مردوں میں نہیں کھڑا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں عورت کارڈ ہے, آپ کہتے ہیں آپ ہماری خاتون کی عزت کریں. خاتون کی عزت سب کی برابر ہے. تو پھر جب یہ خواتین یہاں پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں, اگر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو لیڈر بنایا, ووٹ لے کر آئیں, اپنے پارلیمنٹ کے اندر اور اپنے اداروں کے اندر اور اپنی پارٹیوں کے اندر لیڈرشپ رول کے اندر جب یہاں تک آئی, چونکہ آپ اس طرح کی لیڈر نہیں پیدا کر سکی ہیں تو آپ ہاتھا پائی کرتے ہیں, ان کو مارنا چاہتے ہیں. چونکہ آپ اس کی طرح تقریریں نہیں کر سکتے تو آپ ان کی زبان کاٹنا چاہتے ہیں, زبان بندی کرنا چاہتے ہیں. آپ چونکہ اس طرح کے خواب نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ کے جدید پشتی صرف سیاستدان بن سکتے ہیں, آپ کی پارٹی میں کوئی خاتون آگے نہیں آ سکتے, تو آپ ہماری خواتین کے آنکھیں نکالنا چاہتے ہیں. یہ تو بہت تکلیف کی اور شرم کی بات ہے. آپ باقی خواتین کا راستہ مت روکیں. آج تو ملکہ بخاری نے یہاں ہمت کر لی, وہ آ جا کے کھڑی ہو گئی ہے, اس نے اپنا بیان دے دیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دلیل سے بات کروں گی, میں ہاتھا پائی سے بات نہیں کروں گی, میں عورت کارڈ نہیں کھیلوں گی. مگر آپ آنے والی نسلوں کے لیے سیاست کے دروازے بند نہ کریں, سیاست کو گالی مت بنائیں, عزت کریں خواتین کی, دونوں سائڈ عزت کریں. اور مجھے تو میرے لیڈر نے یہی سکھایا کہ آپ دلیل سے بات کریں. ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے, آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں, آپ الیکشن لڑ کے آئیں, ہم آپ کو پارلیمانی سیکرٹریز بنائیں گے, ہم آپ کو کیبنٹ کے منسٹرز بنائیں گے. مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, چونکہ آپ اس طرح کی لیڈرشپ پر آپ خواتین نہیں پیدا کر سکتی ہیں تو آپ کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں, آپ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں, آپ مارنے پہ آ جاتے ہیں. کیا امیج گل گیا ہوگا پاکستان کا, کیا امیج گیا ہوگا کہ جہاں پہ جمہوری حقوق بھی ہیں آپ کو, جہاں پہ خواتین کو اپنے روایتی حقوق بھی حاصل ہیں, جہاں پہ امتی محمدی ہونے کے حقوق بھی حاصل ہیں, آپ ان خواتین کی, طاقتور خواتین کی تذلیل کرتے ہیں. آپ کو واقعی اپنے نظریے پہ غور کرنا چاہیے, پی ایم ایل این کو معافی مانگنی چاہیے اور اسپیکر صاحب کو سسپینڈ کرنا چاہیے جو اس طرف سے جنہوں نے ہاتھا پائی کی, بدتمیزی کی ہے. ہر چیز کی حد ہوتی ہے, برداشت ہوتی ہے. منزہ حسن صاحبہ.
کل جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت افسوسناک، نہ صرف افسوسناک بلکہ شرمناک ایکٹس تھے جو پارلیمنٹیرینز، جو پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں، وہ جو جس طرح کل انہوں نے بیہیو کیا، میں سمجھتی ہوں یہ بے انتہا شرم کی بات ہے. اور ایز اے پارلیمنٹیرین میں سمجھتی ہوں کہ مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر زبان استعمال ہوئی کل، اور جو ہاتھا پائی ہوئی، اور جس طرح ٹارگٹ کر کے، میں بالکل کلیئرلی کہوں گی کہ ٹارگٹ کر کے جو چیزیں خواتین کی طرف پھینکی گئیں وہ بھی شرمناک ہے اور بہت افسوسناک ہے. اور وہ آپ کے سامنے ہے ثبوت کے طور پہ ملیکہ بخاری، کیونکہ یہ آگے بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز پھینک رہی تھیں یا کوئی چیز کر رہی تھی. اس کی ویڈیو کلپنگز ہے. انہوں نے وہاں سے ہینڈ سینیٹائزرز کی بھری ہوئی باٹلز پھینکی تاکہ وہ پتھروں کی طرح آ کے گر رہی تھیں. اور خواتین پر اس طرح ٹارگٹ کر کے میں سمجھتی ہوں کہ اٹیک کرنا بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے. ہم وہ خواتین ہیں جو پاکستان کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم 50% آبادی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں، ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے، ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے، اور ہم نے ان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم آپ کی نمائندگی کے لیے وہاں بیٹھیں. اور بالکل صحیح ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی کوئی خاتون سیف نہیں ہے جسمانی طور پر اور وربلی اگر نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کے ابیوزز پچھلی پارلیمنٹ کے اندر استعمال کیے گئے خواتین کے لیے، اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. چونکہ خواتین اٹیک نہیں کر سکتی، کیونکہ خواتین کے لیے ونریبل سمجھاتا ہے خواتین کو، تو اس لیے ان پر اٹیک کیا جاتا ہے. میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں، اور میں نہیں سمجھتی کوئی بھی پارلیمنٹیرین خاتون ہو، چاہے وہ ٹریجری بینچز میں بیٹھی ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہو، خاتون کی عزت کرنا ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ، ہماری تعلیم کا میجر حصہ ہے کہ آپ خاتون کی عزت کریں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو. تو اس قوم کو یہاں سے میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ماؤں کی، بہنوں کی عزت کریں، اور اپنے ان نمائندوں کو مجبور کریں کہ وہ جو خواتین پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں اور جو خواتین پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان کی عزت کرنا ان کا فرض ہے. میں اس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ میں ایز سیکرٹری جنرل ویمن پارلیمنٹری کوکس، جو کہ ریپریزنٹ کرتی ہیں جو خواتین اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں، میں اس ایکٹ کو کنڈیم کرنا چاہتی ہوں. اس لیے میں نے کلیئرلی کہا ہے کہ کسی سائڈ کی خاتون ہو، خاتون خاتون ہے، عورت عورت ہے، اور وہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے. اور اس لیے یہ کنڈیم اسٹرانگلی میں دوبارہ اس کو کنڈیم کروں گی، اور میں کہوں گی کہ جو لیڈرشپ ہے سب پارٹیز کی، وہ اس پر غور کرے. یہ آپ کیا میسج اپنی نوجوانوں کو، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ خواتین کی عزت، کوئی کچھ عزت نہیں ہے، خواتین کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ عورت کی، ماں کی عزت کرو، بہن کی عزت کرو. میں اپنے عوام کو بھی کہوں گی، آپ اپنے بہنوں کی، اپنے بیٹیوں کی، اپنی جس طرح ماؤں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح آپ سب کی عزت کریں. بہت شکریہ. سائمہ، you want to say something? بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری MNA اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں جس کرب سے گزر رہی ہوں، خاص طور پہ میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام پارلیمان کا جو ایک پچھلا ان کا وتیرہ رہا ہے، وہ اس پارلیمان میں یہ ریپیٹ نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ پہلے دن سے اگر آپ ان کی ایک پوری ایک ٹرینڈ دیکھیں، انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کو مانا نہیں بے شک، لیکن کم از کم ان کا تقدس تو ان کا رکھنا ان کا فرض بنتا تھا. ایز اے سینئر ممبر ان کو یہ ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ پارلیمان کس طرح چلایا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اس کا الٹ کیا. اور پہلے دن سے جو انہوں نے ایک جو یہ طرح ڈالی ہے وہ آج بھی قائم ہے. 2 سال تک ہم ان کی گالیاں سنتے رہے، 2 سال تک ہم ان کے ان کا بھی ان کو تقدس نہیں
کہ وہ ان کتابوں کو بھی پھینکنے سے گریز نہیں کرتے. 2 سال تک انہوں نے خواتین، جس میں شیری مزاری ہیں، جس میں ہماری دوسری خواتین زرتاج گل ہیں، ملیکہ بخاری ہیں، ان کے لیے نیم کالنگ کی، ان کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی مختلف جو باتیں بنانے کی کوشش کی. میں ان کو آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم اس پارلیمان میں وہ اس قسم کی خواتین نہیں ہیں. ہم ایک اچھے گھرانوں سے ایک نئے ٹرینڈ کے ساتھ آئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی طرح سے ہماری عزت بھی کی جائے. جب ہم سندھ کے پارلیمنٹ میں، آپ کل وہاں پہ جو ہے وہ بجٹ پاس ہوا، وہاں پہ بھی اپوزیشن نے جو ہے وہ احتجاج کیا، لیکن اس طریقے سے احتجاج نہیں ہوا. وہاں پہ خواتین کی آج تک بے حرمتی نہیں کی گئی. میں اس کو مکمل طور پہ کنڈیم کرتی ہوں اور میں اپالوجی کا جو ہے وہ چاہتی ہوں کہ اس وقت ان کے لیڈرز جو ہیں، جنہوں نے علی گوہر صاحب کو اتنی ہمت دی کہ انہوں نے ہمارے لیے غلط اور نازیبا الفاظ استعمال کیے، وہ واپس لیں. اور ہم خواتین سے خاص طور پہ ملیکہ بخاری، آج ان کی آنکھ کو اگر کچھ ہو جاتا تو آپ اس کا کیا کرتے؟ کیا آپ ان کی بینائی واپس دے دیتے؟ کیا آپ کسی اور خواتین جو ہماری سندھ کی خواتین میں بھی جن کے سینے کے اوپر لگا، جن کی نصرت پٹھان کو آج وہ گھر پہ لیٹی ہوئی ہیں، کیا ان کی پسلی کو کچھ ہو جاتا تو کیا اس کا آپ کس طرح سے جواب دیتے؟ ان کی صحت کے لیے آپ کیا کرتے؟ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم خواتین آج تمام خواتین ایک ہیں، اور میں دوسری خواتین کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو یہ غلط میسج گیا ہے اس وقت پورے پاکستان میں کہ خواتین کی اس جگہ اگر عزت نہیں تو پوری ہمارے پاکستان میں کہیں ان کی عزت نہیں ہو سکتی. تو میں یہ آپ کو آخر میں ایک اپالوجی کے لیے دوبارہ سے کہوں گی کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے اپالوجائز کریں. شکریہ. آج صرف ایک سیکنڈ ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں مختصر سی یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم خواتین کے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں. پوری پاکستان کی خواتین کو میں حوصلہ دینا چاہتی ہوں کہ چاہے اپوزیشن جو بھی کس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرے، ہم اپنا کام، ہمارا مشن جاری رہے گا، ہم بالکل نہیں گھبرائیں گے. اور دوسری بات میں اسپیکر صاحب سے گزارش کروں گی کہ ان کی رکنیت ٹیمپریری طور پہ سسپینڈ کی جائے. جو لوگ انوالو تھے، کیونکہ فوٹیج آ چکی ہیں، سب کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کون لوگ تھے اور کس طرح سے انہوں نے ہماری ان بہنوں کو جس طرح سے زخمی تک ہو چکی ہیں وہ لوگ. تو اس کے لیے انہوں نے ایک تو اپالوجی سے کام نہیں چلے گا، ان کی رکنیت سسپینڈ کی جائے اور ہم خواتین سب مضبوط حوصلوں کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ بتائیے گا کہ 2 باتیں ہیں. یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک کمپین جاری ہے جس میں اس تمام جو کارروائی ہوئی ہے اس کا جو ذمہ دار ہے وہ وقت حکومت کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وقت حکومت پی ٹی آئی ہی جماعت ہے جس نے ملک بھر میں ایسا کوئی سیاسی فروغ دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں. دوسرا، پرائم منسٹر صاحب نے کابینہ کی میٹنگ میں ٹیٹ فار ٹیٹ کی بات کی تھی، تو اس حوالے سے آپ اپنا احتجاج وزیر اعظم کابینہ میں تو میں بیٹھی تھی نا، پھر وہ تم کرو. حکومت کا کام ہوتا ہے وہ بیٹھ کر بجٹ پاس کرائے، نہ کہ احتجاج کرے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے احتجاج کرنا. دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا جس میں 900 ارب کا پی ایس ڈی پی دی گیا گیا، جس میں 260 بلین کا جو ہے وہ بیواؤں کے لیے، خواتین کے لیے پیکج دیا گیا کہ ان کے احساس کی کفالت ان کی کیسے کرنی ہے، جس میں 90 ارب ڈیموں کے لیے رکھے گئے، جس میں پہلی دفعہ ایجوکیشن کے لیے ہائیسٹ بجٹ رکھا گیا، جس میں انصاف صحت کارڈ کے لیے پیسے رکھے گئے. سب سے بڑی بات ہے کہ 53 بلین کا 12 ارب تو ڈائریکٹ جو ہے وہ زراعت کے لیے رکھا گیا. پہلی دفعہ کسانوں کو ترجیح دی گئی. پاکستان میں آپ کسی سے بھی بات کریں، بجٹ کو انہوں نے پاس کر دیا. بجٹ سے پہلی دفعہ انتہائی عوام خوش ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ان کے لیے ریلیف کے لیے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا. جب پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا گیا شوکت ترین صاحب نے، تو نہ اپوزیشن نے بجٹ پڑھا، نہ انہوں نے تقریر سنی. تو جب آپ نے تقریر ہی نہیں سنی، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ کے اندر اشاریہ کیا ہے، اکنامک سروے کیا ہے، پاکستان کے لوگوں کو کیا ریلیف دیا گیا ہے،
تو جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کرٹیسزم کیسے کریں گے؟ کرٹیسزم تو انہوں نے کرنی ہی نہیں تھی. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ عوام کو جو اچھی خوشخبری ملی ہے وہ نہ آگے پاس آن ہو، لہٰذا پارلیمنٹ کے ماحول کو اس طرح خراب کیا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کے جو 1,70,00,000 ووٹ لے کر آئے جس نے 23 سال جدوجہد کی ہے، اس پرائم منسٹر کو آپ نے تقریر پہلے دن ہی نہیں کرنے دی. آپ لوگوں نے تو پہلے دن کہا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. حکومت تو آپ نے فیل کی. 31,000 ارب کا قرضہ تو آپ نے چڑھایا اس ملک کے اندر. دبئی کے ٹاورز تو آپ نے خریدے، منی لانڈرنگ تو آپ نے کی، میفر کے فلیٹس تو آپ نے خریدے، العزیزیہ ریفرنس تو آپ کے اوپر بنا، فورجری اور فورج ڈاکومنٹس تو آپ کے اوپر بنے. آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. آپ جو ہے وہ قانون کو گالیاں دیتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں. تو پہلے دن سے اپوزیشن کی کوشش تھی کہ اس بجٹ کو اچھی خوشخبری، جو کہ بجٹ تمام پاکستان کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور خوش ہیں، وہ جو ہے اچھے اشاریہ پاکستان کے لوگوں کو نہ اس کے اوپر بات کی جائے. میں کابینہ کا حصہ ہوں اور میں کابینہ کی میٹنگ ٹیوزڈے کو اٹینڈ کر کے آئی ہوں. پرائم منسٹر عمران خان کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ پوری کابینہ میں ہر شخص کی بات سنتے ہیں اور ہم کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں. اور ہم فیصلے صرف میرٹ کے اوپر کرتے ہیں، ہم فیصلے صرف ٹرانسپیرنسی کے اوپر کرتے ہیں، ہم فیصلے صرف اور صرف عوام کی بہبود کے لیے کرتے ہیں. یہاں پرائم منسٹر عمران خان یا اس کی کابینہ اپنے ذاتی ملیں نہیں بناتی، اپنے ذاتی گھر نہیں بناتی. انہوں نے پرائم منسٹر آفس کا خرچہ 108 کروڑ بچایا ہے. ان کا کوئی ذاتی کیمپ ہاؤس نہیں ہے. وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کو پریش نہیں کرتے. انہیں زرداری کی طرح 25 جو ہے وہ ذاتی ٹرپ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر نہیں کیے انہوں نے دبئی کے. انہوں نے نواز شریف کی طرح کہ ان کے تو پائے اور ناشتے بھی ہیلی کاپٹروں میں جاتے تھے. پرائم منسٹر عمران خان اس طرح کے فیصلے نہیں کرتے. ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. انسٹرکشن ہمیں پرائم منسٹر عمران خان نے صرف ایک دی ہوئی ہے کہ جب میں نے 23 سال کی جدوجہد کی ہے، جب میں نے سنا ہے، جب میں نے اسٹیٹس کو کا مقابلہ کیا ہے، تو آپ بھی دلیل سے بات کریں. اور ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس مثبت اشاریے ہیں بجٹ کے. ہمارے پاس اکنامک سروے ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. ہم نے 17,500 سے بیسک جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ 20,000 بڑھائی ہے. ہم نے گورنمنٹ کی پینشن لوگوں کی 10% بڑھائی ہیں. ہم لوگوں نے کرونا وائرس کے لیے پیسے رکھے ہیں. ہم لوگوں نے ویکسینیشن کے لیے. یہ پہلا ملک ہے جو انڈر ڈیولپ ہونے کے باوجود تمام ویکسینیشن جو ہے وہ فری دے رہا ہے. واک ان ہے. ہمارے پاس تمام دلیل موجود ہے. پرائم منسٹر عمران خان کا تو ایک ہی حکم ہے کہ اگر آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ کرنی ہے، اگر آپ نے پارلیمنٹ کی عزت کروانی ہے، اگر آپ نے ہارس ٹریڈنگ بچانی ہے، تو آئیے آپ پارلیمنٹ میں اپنے لیڈران کو بھیجیں. آپ کو اسپیکر صاحب لکھ چکے ہیں کہ آپ اپنے نمائندے دیں اور الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر جو ہے آپ قانون سازی کریں، آپ اس پہ رویے دیں. کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم لڑائی کریں. ہم تو لڑائی کرتے نہیں ہیں. ہمیں تو یہ ممی ڈیڈی کہتے ہیں. ان کا تو خیال ہے کہ ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کی تضحیق کرو، ان کے اوپر حملے کرو، خواتین کو گالیاں دو. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہنا کیونکہ یہ تو ممی ڈیڈی کہتے ہیں. تو یہ ممی ڈیڈی اور یہ جو نئے لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہے. تو پرائم منسٹر نے تو ہمیں صرف دلیل سے بات کرنے کو کہی ہے. اور ساری دنیا نے کل دیکھ لیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں. ہم اپنے آئل کے اوپر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ ہر ایک کا رائٹ ہے، مگر بدتمیزی اور حملے کسی کا رائٹ نہیں ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے تو ہماری تربیت سیاسی صرف یہی کی ہے کہ ہم دلیل سے جواب دیں اور آگے بڑھیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خواتین آپ سے محفوظ نہیں ہیں. کسی کو آپ وربل ڈائریا کہتے ہیں، کسی کو آپ جو ہے ٹریکٹر ٹرالی کہتے ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ جلسے میں بھی نہ آ جائے کیونکہ یہ خواتین پی ٹی آئی کی وہاں پہ کیا کر رہی ہیں. اور آپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ لیڈر مانتے ہیں. جب آپ اپنی بیٹی کو لیڈر مانتے ہیں تو آپ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی برداشت کریں. کسی کی بیٹی آسمان سے نہیں اتری ہوئی. سب کا خون جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے. کسی کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. آپ نے سیاسی جدوجہد کی ہے، بالکل کی ہے، مگر آپ نے صرف کرپشن کے لیے جدوجہد کی. آپ نے جائیدادیں بنانے کے لیے جدوجہد کی. آپ نے پاکستان کو لوٹنے کے لیے جدوجہد کی. ہم تو آپ کو کہتے ہیں پارلیمنٹ کا حصہ بنے. آپ کا لیڈر باہر سے اشتہاری اسکانڈر بن کے پاکستان میں سیاست کر سکتا ہے، 3 دفعہ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے. کہتے ہیں نا اینٹ نکالو تو کہانی اور. ایکس پرائم منسٹر، ایکس منسٹر، ایکس فیڈرل منسٹر، کوئی چپڑاسی، کوئی نوکر، کوئی جو ہے وہ مالی اقامہ کے اوپر، وہ باہر سے آ کے پاکستان کے اوپر جن کی جائیدادیں باہر، اولادیں بھی باہر، پاکستان کے 4تھی دفعہ کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. لیکن آپ پاکستان کے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. جو ریمیٹنس تو ہائیسٹ بیچتی ہے پاکستان کے، مگر آپ اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. تو ہم تو کہتے قانون سازی کریں، لیکن آپ کو تو قانون سازی اچھی نہیں لگتی. آپ کا تو ایکس پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اسپیکر کے منہ پہ جوتا ماروں گا.
مجھے کوئی ایک لگائے گا تو میں 10 لگاؤں گا، کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی ہے. ہم نے آپ کی تربیت کا تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم تو آپ سے دلیل سے بات کرتے ہیں. آج بھی ہم یہاں پہ اگر خواتین کھڑی، کوئی ایک لفظ بتائیں جو ہم لوگوں نے کوئی ایکسٹرا بولا ہو. بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ہمیشہ پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں، بارہا ہمیں درس دیتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کی موومنٹ لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں. اپنے رویوں کو دیکھیں. آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اوپر 3 دہائیاں سیاست کی، ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر. پھر پاکستان کو اللہ نے عمران خان دیا، عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے، ایسے منتخب نہیں ہوئے. 30 سال کی جدوجہد لیڈ کی، اسٹیٹس کو کا مقابلہ کیا، اور ایک ہی نعرہ رکھا کہ پاکستان کے اندر دوہرا نظام نہیں چل سکتا. عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا جرم پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب اقتدار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کا ضیاع کیا ہے، ان صاحب اقتدار کا احتساب ہونا چاہیے. ہم نے پاکستان کے اندر احتساب کے ادارے کو آزاد کر دیا ہے. میں پاناما کیس میں وکیل تھی. نیب کے چیئرمین نے ہاتھ جوڑ کر کہا پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے ججز کو اس کیس میں نواز شریف کے خلاف کیس نہیں بناؤں گا. عمران خان کی حکومت میں نیب بھی آزاد ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ ہے، وہ بھی آزاد ہے. ہم اداروں کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں. ہم پارلیمان کے تقدس کو بلند کرنا چاہتے ہیں. آپ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ 2 پارٹی سسٹم میں ایک تیسری قوت آئی ہے عوام کے زور بازو پہ. عوام نے ہمیں الیکٹ کیا ہے، عوام ہمیں پارلیمان میں لے کے آئے ہیں. ہم اتنے ہی جمہوریت کا حصہ ہیں جتنے آپ ہیں. آپ صاحب اقتدار رہ چکے، اب عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. اس پوزیشن کو تسلیم کیجئے. آئل کی دوسری طرف سے اسپیکر کے اوپر جوتے مارنے کی بات نہ کیجئے. ممبران پارلیمنٹ کو گندی گالیاں نہ نکالیے. ہمیں پتا ہے کہ علی گوہر کس قسم کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، میرے پاس ویڈیو ہے. اور دوسرے ان کے ممبران پارلیمنٹ کس قسم کے تانے اور نعرے کستے ہیں. تحمل پیدا کیجئے. سیاست کے اندر تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اقتدار میں رہ چکے ہیں، اب ہم اقتدار میں آئے ہیں. اب انتظار کریے کہ اگلا الیکشن ہوگا اور پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ کون اقتدار میں آئے گا، اور اپنا ووٹ کاسٹ کر کے فیصلہ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان چیلنج رہیں. پہلے دن وزیر اعظم جب ہاؤس میں آئے تو ابھی ہاؤس کا مینڈیٹ لیا ہی نہیں تھا، ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہی نہیں تھا کہ ایسے نعرے لگائے جس کو پاکستان کی عوام نے دیکھا اور تضحیک آمیز تھے. کبھی ہوا ہے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاناما کیس کے اندر ان کا نام آیا تھا، ان کے اوپر کیس چل رہا تھا، وہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر آئے. دکھائیے وہ ویڈیو عوام کو. پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھے، ہم نے ان کے دلائل سنے. انہوں نے ڈیسک رکھ کے تقریر کی، وضاحتیں پیش کی. وہ ذرائع جو کبھی نہیں ملے وہ ذرائع بھی پیش کر دیے. ہم نے تحمل سے ان کی بات سنی. آپ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں؟ خود اپنے لیے عزت مانگتے ہیں. چونکہ میں سابق وزیر اعظم ہوں، میں سابق فیڈرل منسٹر ہوں، میں سابق اسپیکر ہوں، تو آپ سب کی عزت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کی عزت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی عزت نہیں ہے. ہمارے وزراء کے بارے میں جو آپ باتیں کرتے ہیں، جس قسم کے القابات سے پکارتے ہیں، آپ کون سے جمہوری تقاضوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے جمہوریت وہ ہے جو آپ کہیں. جمہوریت وہ ہے جس جمہوری نظام میں آپ اقتدار میں آئیں. عدالت تب آزاد ہے جب مریم نواز اور اس کے والد کے حق میں فیصلہ دے. عدالت تب آزاد نہیں ہے جب وہ ان کے خلاف فیصلہ دے. نیب کا ادارہ تب آزاد ہے جب سیف الرحمان زرداری کے اوپر حملہ کرتا ہے، جب سیف الرحمان زرداری کے اوپر جیل کے اندر حملہ کرواتا ہے، ان کی زبان کٹواتا ہے. نثار کھوڑو ان کے خون بھرے کپڑے جب باہر لے کے آتے ہیں تب احتساب کا ادارہ آزاد ہوتا ہے. لیکن اب احتساب کا ادارہ آزاد نہیں ہے. جتنے کیسز بنے ہیں، میں خود وکیل ہوں، لمبی فہرست ہے شواہد کی، لمبی فہرست ہے کتابوں کی، لمبی فہرست ہے گواہان کی جو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صاحب اقتدار نے چیف منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کو کس طرح عوام کا پیسہ لوٹنے کے لیے استعمال کیا. ہمارا جرم یہ ہے کہ عوام کو تاریخ کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں. آپ اتنے فرعون ثانی ہو گئے ہیں، اتنے یزید ہو گئے ہیں کہ آپ کو دوسرا موقف سننے کی عادت ہی نہیں رہی. آپ ان چیلنج رہے 3 دہائیاں. اب یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو عوام نے الیکٹ کیا ہے. ہم اپنی بات کریں گے، ہم دلائل سے بات کریں گے، حوصلہ پیدا کر کے
پارلیمانی روایات کو آگے بڑھائیے، دوسری طرف خاموش بیٹھیے جب وزیر اعظم اور وزراء بات کریں، ممبران پارلیمنٹ ٹریجری سے بات کریں تو آپ اگر تانے نہ کسیں، کتابیں نہ پھینکیں، گالیاں نہ دیں، گندی باتیں نہ کریں تو اس طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا. لیکن بہت ہو گیا، 3 سال ہم نے ان کی باتیں سنی. اب تو آپ نے مارنا بھی شروع کر دیا، وہ بھی خواتین کو بھی مارنا شروع کر دیا. مطلب آپ اتنے گر گئے ہیں سیاست کے اندر کہ اب آپ کے سامنے کوئی تفریق نہیں ہے کہ خاتون ہے یا مرد ہے. آپ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ حملہ کرو. ایسے نہیں ہوتا. ہم عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں، ہم ممبران پارلیمنٹ ہیں. اگر آپ عوام کا اعتماد ہیں تو ہم بھی عوام کا اعتماد ہیں. جس الیکشن میں آپ فاتح ہوتے ہیں وہ چوری نہیں ہوتا، جس الیکشن میں ہم آتے ہیں وہ چوری ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر پارلیمان کو آگے چلانا ہے تو ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے وزراء کو، ہمارے ممبران پارلیمنٹ کو عزت دیں. وہی تقاضا رکھیے جو اپنے لیے رکھتے ہیں. ہم دوسرے تقاضے نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ رکھیں. آپ کو عزت چاہیے، عزت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی. اگر آپ کو عزت چاہیے تو عزت دیجیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم کے آتے آپ ہلڑ بازی شروع کر دیں، پارلیمان کا ہر رول توڑ دیں، گندی باتیں کریں، برے نعرے لگائیں، شور مچائیں، اور جب آپ کی باری آئے ہم خاموشی سے آپ کی بات سنیں. ہوتا ہوگا ٹریجری بینچز کا یہ رول، لیکن اس طرح ٹریجری بینچز کے ساتھ پہلے کبھی ہوا نہیں. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ منتخب وزیر اعظم یا اس کی کابینہ یا ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ایسا رویہ ہو. آپ کو عادت ہوگی، ہمیں نہیں ہے. ہم پارلیمان کو آگے چلانا چاہتے ہیں، ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے آپ نے 3 سال میں پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے کیا کیا؟ ایسی کوئی قانون سازی. آپ نے تو پاکستان کی خواتین کی جنسی زیادتی کے بل کو بھی سپورٹ نہیں کیا. بتاتے ہیں پاکستان کی عوام کو. مسلم آئلی قوانین کے بل کے اندر ترمیم کو بھی سپورٹ نہیں کیا. لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی کے بل کو بھی سپورٹ نہیں کیا. تو آپ پارلیمان ہیں ہی کیوں؟ آپ پارلیمان میں کیوں آئے ہیں؟ اپنے مفادات کی جنگ لڑنے باہر جائیے. یہ جنگ روڈوں پہ لڑی جاتی ہے. پارلیمان عوام کا ہے. پارلیمان میں عوامی ایشوز پہ بات ہوگی. ہم آج بھی تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. ہم آج بھی تیار ہیں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. ہم آج بھی تیار ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر اس کتابوں کی، آئین کی اور رولز آف بزنس کی پاسداری کر کر بات کریں گے. آپ کو وہی جواب ملے گا. آپ حدود و قیود کو کراس کریں گے تو اس طرف سے ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ کمزور نہیں ہیں. آپ جس زبان میں بات کریں گے اس کا کیا جواب ہے؟ جی. گندی گالی کا جواب جی نہیں ہوتا. کتاب پھینکنے کا جواب جی حضور میرے منہ پہ کتاب ماریے نہیں ہوتا. کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا. یہاں اینکرز کھڑے ہیں، بیٹ رپورٹرز کھڑے ہیں. آپ کو کوئی مارے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنا گال آگے کر دیں گے، ایک تھپڑ اور ماریے. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ فرعون ثانی ہے، یہ یزیدیت ہے کہ آپ تشدد کرتے رہیں، گندی باتیں کرتے رہیں، تانے کستے رہیں، پارلیمانی روایات توڑتے رہیں اور اس طرف سے خاموشی رہے. یہ اب نہیں ہو سکتا. عوام نے ہمیں الیکٹ کر کے بھیجا ہے ان کے تحفظ کے لیے، وہ ہم نے کرنا ہے. آپ حدود و قیود طے کیجئے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو آپ خود بھی فالو کیجئے. تھینک یو جی. بس اب باقی اب وہ میڈیا آن لائن ہے، اب وہ بس کر دے، وہاں سے لے لیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.